السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 11 مشق کریں گے سکون کی۔ سکون کے بارے میں تختی نمبر 10 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سکون یعنی جزم دال کی طرح کی مڑی ہوئی چھوٹی سی علامت ہوتی ہے جسے سکون یا جزم کہتے ہیں، اور جس حروف پہ یہ سکون آ جائے تو اس حروف کو ساکن حروف کہتے ہیں، اور ساکن حروف اپنے ماقبل حرکت والے حروف سے مل کر ایک ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین پر اخفا کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی اور لام را میں سے کوئی حروف نہ آئے تو پھر نون ساکن اور تنوین پر ہم اخفا کریں گے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی اور لام را میں سے کوئی حروف نہ آئے تو پھر نون ساکن اور تنوین پر اخفا کریں گے۔ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف ہلکی ہیں اور یہ 6 ہیں۔ جب یہ 6 حروف اور لام را نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر نہ آئیں تو پھر ہم اس پہ اخفا کریں گے۔ رائے ساکنہ کب موٹی ہوتی ہے؟ را کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ را پہ جب پیش ہو یا را پہ زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اب رائے ساکنہ ہے، جب را ساکن کی صورت میں آ جائے تو پھر را کو کب موٹا پڑھیں؟ جب رائے ساکنہ کے بعد یائے ساکنہ اسی کلمے میں موجود نہ ہو، یعنی رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ نہ ہو تو پھر رائے ساکنہ کو موٹا پڑھا جائے گا، یا زیر اصلی اسی کلمے کے اندر موجود نہ ہو تو پھر را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور رائے ساکنہ کے بعد اگر اسی کلمے کے اندر حروف مستعلیہ ہوں تو ہر حال میں پھر را کو موٹا ہی پڑھا جائے گا، چاہے اسے پیچھے کوئی بھی صورت ہو۔ پھر جب آگے اس کے حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے کوئی حروف آئے تو پھر را کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین اور قاف، یہ حروف مستعلیہ ہیں اور یہ 7 ہیں۔ جب یہ حروف میں سے کوئی ایک حروف رائے ساکنہ کے بعد آ جائے تو پھر ہم رائے ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے، اگر پہلے آ جائیں تو پھر اختیار ہے۔ علامات وقف۔ وقف کی علامات کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سی علامات ہوتی ہیں وقف کرنے کی، اور وقف کی صورت میں وقف کیسے کرتے ہیں وہ بھی آگے تختی میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ حالی اس کی علامات پڑھیں گے کہ کن علامات پہ وقف کیا جاتا ہے۔ گول نشان جو ہمیں ہا کا گول نشان ہا کی طرح کا نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف تام۔ وقف تام بھی کہتے ہیں اور آیت بھی کہتے ہیں۔ جب آیت پوری ہوتی ہے تو اس کے آگے یہ گول نشان جب آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آیت مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ہوگی وہ دوسری آیت ہے۔ جب جہاں پہ یہ گول نشان آ جائے تو وہاں پہ ایک آیت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے میم۔ میم کا نشان جب ہم دیکھیں تو میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم۔ میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم۔ جہاں پہ میم کا نشان آئے وہاں پہ ہم نے لازماً رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے، مطلب کہ لازماً ضروری ہے کہ وہاں پہ ہم رکیں، وقف لازم ہے وہاں پہ۔ طوا کا نشان جب ہم دیکھیں تو طوا کا مطلب ہے وقف مطلق۔ وقف مطلق ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے رکنا ہے، لیکن ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں آدھی بات تھی، اور طوا کے بعد جو ہم آیت پڑھیں گے آدھی بات اس میں ہے۔ جب ہم طوا کے بعد رک کے آگے والی آیت پڑھیں گے تب ہی ہماری بات پوری ہوگی۔ جیم۔ جیم کہتے ہیں وقف جائز کو۔ جیم کا جب نشان آئے تو وہاں پہ بھی رکنا آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں تو رکیں، چاہیں تو نہ رکیں، دونوں صورتیں جائز ہیں، البتہ رکنا بہتر ہے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ رکیں اور وقف کریں۔ سین۔ سین کہتے ہیں سکتہ کو، اور سکتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، سکتہ والی آیت ہم جب پڑھیں گے تو جب سکتہ کا نشان جہاں ہم دیکھیں گے تو اس سے پہلے حروف پہ ہم اپنی آواز کو بند کر دیں گے، ہماری آواز بند ہو جائے لیکن ہماری سانس نہ ٹوٹے، اور تھوڑا سا وقف کرنے کے بعد ہم سکتہ سے آگے والا حروف اسی سانس میں پڑھیں گے تو اس صورت میں سکتہ ہوگا۔ زا۔ زا کہتے ہیں وقف موجوز کو۔ جہاں پہ زا کا نشان دیکھیں وہاں پہ وقف موجوز ہوگا، یہاں پہ رکنا ضروری نہیں ہے، آگے چلنا بہتر ہے۔
لا کہتے ہیں نہیں کو، جہاں پہ لا کا نشان دیکھیں تو مطلب کہ نہیں، یہاں پہ ہم نے نہیں رکنا، آگے ہم نے چلنا ہے، یہاں پہ ہم نے نہیں رکنا۔ اگر مجبوراً ہمیں رکنا پڑ بھی جائے تو ہم لا کے بعد سے آیت شروع نہیں کر سکتے۔ جہاں ہم رکے ہیں، لا پہ ہم جب رکے ہیں تو لا سے آگے ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نے لا سے پیچھے سے 2-3 حروف پیچھے سے پڑھ کر پھر آگے ہم شروع کریں گے، لا سے آگے ہم شروع نہیں کر سکتے۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ حمزہ زبر نون ساکن ان، تا زبر تا، انتا۔ نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا آئے تو پھر تو اخفا ہوگا، لیکن حروف حلقی میں سے جب کوئی حروف نہ آئے تو پھر بھی اخفا ہوگا۔ تو یہاں پہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی حروف نہیں آ رہا، بلکہ تا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ انتا، حمزہ زیر ہا ساکن اہ، دال زیر دی، اہ دی۔ با زبر عین ساکن با، دال پیش دو، بعدو۔ با زبر طوا ساکن بت، شین زبر شا، بت شا۔ طوا حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیسے کرتے ہیں؟ حروف کی آواز کو دوسری مرتبہ منہ میں ٹکرا کے پھر باہر نکالنا۔ ایک بار ہم نے حروف کو پڑھا اور پھر ہم نے دوسری بار آواز کو منہ میں ٹکرایا اور پھر ہم نے باہر نکالنا ہے، اس طرح سے قلقلہ ہوگا۔ بت شا، سین زبر عین ساکن سا، یا زبر یا، سایا۔ کاف پیش نون ساکن کون، تا پیش تو، کونتو۔ لام زبر سین ساکن لس، تا زبر تا، لستا۔ حمزہ زبر میم ساکن ام، را دو زیر رن، امرن۔ را تنوین ہے تو اس پہ بھی ہم اخفا کریں گے، امرن۔ با زبر را ساکن بر، دال دو زبر الف دن، بردن۔ اب رائے ساکنہ ہے اور اس سے پہلے یا ساکنہ یا زیر اصلی بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ را موٹی پڑھنے ہوگی، بردن۔ جیم زبر میم ساکن جم، عین دو زبر الف عن، جمعن۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔